الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی بن سکو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک پانے کا موقع دیا۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں پانے کا ایک اور موقع، اللہ کی طرف سے مغفرت پانے کا ایک اور موقع، اللہ کی طرف سے ہمیں اپنے گناہوں کو مٹانے کا ایک اور موقع، اللہ کی طرف سے اس خاص رات میں عبادت کرنے کا ایک اور موقع کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے افضل ہے، اور ہمارے لیے ایک اور موقع کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر روزوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ روزوں کو فرض کیا گیا ایمان والوں پہ، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف تم پہ نہیں فرض کیا گیا بلکہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پہ بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے اللہ کی نافرمانی والے کام نکل جائیں اور ہماری زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ جائے، یہ تقوی ہے۔ روزے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پہ بڑا احسان کیا، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو، یہ جو تمہاری اگلے 29-30 دن کی جو ایکسرسائز ہے، اس کا کوئی آبجیکٹیو ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کے یہ مہینہ گزارو گے تو تم بہت کچھ حاصل کرو گے، لیکن اگر اس مقصد کو بھول گئے اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کی ایک روٹین ہوئی تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک ہوتا ہے نا کہ اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان گزارنے کی لوگوں کے ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پلاننگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بس صبح اٹھوں گا، سحری کروں گا، سحری کرتے ہی سو جاؤں گا، اس کے بعد میں دوپہر کو 2-3 بجے اٹھوں گا، اس کے بعد کچھ گھنٹے رہ جائیں گے، ان میں کوئی گانے سن لوں گا، کوئی مووی دیکھ لوں گا، فیس بک پہ ٹائم گزار لوں گا، گیمز کھیلتے ہوئے ٹائم گزار لوں گا، واٹس ایپ پہ ٹائم گزار لوں گا، یوٹیوب پہ ٹائم گزار لوں گا، بس وہ 3-4 گھنٹے گزار کے پھر دوبارہ افطاری کا وقت آئے گا، افطاری کروں گا اور میرا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو صرف بھوکے پیاسے رہنا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو رمضان میں ان کو بھوک اور ان کی پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ 30 دن گزار دیتے ہیں، 29 دن گزار دیتے ہیں صرف بھوکے اور پیاسے رہ کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بہت کمال کیا کہ ہم 29 دن یا 30 دن بھوکے اور پیاسے رہے، لیکن حقیقت میں ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ جاب کرے اور جاب کرنے کے بعد ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جب میں مہینہ پورا جاب کروں گا کہیں پہ تو مجھے مہینے کے آخر میں کیا ہوگا، سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی۔ اب کوئی شخص پورا مہینہ 9 to 5 جائے، اپنی نیند کی قربانی دے، بارش ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، بیماری ہے، لیکن وہ جا رہا ہے 30 دن اور جا کے جاب کر رہا ہے، اور 30 دن کے بعد اس کو کہا جائے، جب وہ سیلری لینے جائے تو اس کو کیا ہو، کہا جائے بھائی آپ کو کوئی سیلری نہیں ملے گی۔ تو اس کے لیے ایک ایسا شاکنگ نیوز ہوگی نا کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن مجھے 30 دن کے بعد سیلری کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ مقصد کیا تھا اس محنت کا کہ 30 دن کے بعد اس کو کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کو کچھ پیسے ملیں گے، کوئی سیلری ملے گی۔ لیکن اگر وہ نہیں ملی تو اس کے لیے کیا ہوا، نقصان ہو گیا، وہ 30 دن ضائع ہو گئے۔ اسی طریقے سے رمضان کا جو مقصد ہے
یہ 29 اور 30 دنوں کا جو مقصد ہے، اس میں روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کو حاصل کرنا۔ اور تقویٰ کا فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارے نیک اعمال کرنے سے یا ہم گناہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح ویسے ہی کر رہی ہیں، اللہ کی بڑائی ویسے ہی بیان کر رہی ہیں۔ اگر یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب مل کے ایک ایسے انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تو اور اس نیک انسان کی طرح سب عبادت کرنے لگ جائیں تو میری ذات میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، میری شان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اے میرے بندے، تمہارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے مل کے تم میں سے جو سب سے گناہ گار بندہ ہے، سب سے بدکار بندہ ہے، سب اس کی طرح ہو جائیں اور سارے مل کے میری نافرمانی کریں تو میری شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ تقویٰ اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ جو تقویٰ ہے، تقویٰ کے فائدے ہمیں ہی ہیں۔ دنیا میں بھی تقویٰ کے فائدے اللہ تعالیٰ متقین کو بہت سے فائدے دنیا میں بھی دیتا ہے، اور متقین کے لیے آخرت کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تقویٰ کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم تقویٰ حاصل کریں گے تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ والے لوگوں کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا تقویٰ کا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا فائدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ والوں کو اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ واللہ ولی المتقین، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ والوں کے لیے دوستی ہوتی ہے۔ اور آپ سوچیں، جس کا دوست اللہ ہو گیا اس کے لیے تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں ہی سنور گئی۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا چوتھا فائدہ کیا ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو تقویٰ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر تقویٰ کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جو تقویٰ والے ہوں گے، متقین جو ہوں گے، وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ تو تقویٰ کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہے۔ تقویٰ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دیتا ہے، مشکلات میں سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، رزق ہمیں ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ایک عمل کیا، ایک چیز کو ٹارگٹ بنایا، ایک آبجیکٹو اچیو کیا، اس کی وجہ سے بہت سی اور چیزیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اس لیے اب کیا ہے کہ یہ 30 دن ایسے ہیں کہ جس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ حاصل کرنا۔ اگر ہم ان 30 دنوں کو صحیح طریقے سے گزار لیں جیسے ان کے گزارنے کا حق ہے تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا جو کہ ہمارے لیے آگے بھی کام آئے گا۔ اور یہ دن دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی لمبا عرصہ نہیں رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایاماً معدودات، کہ یہ گنے چنے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ پورا ایک سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں سے 11 مہینے تم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو۔ جس وقت جو کھانے کا دل چاہتا ہے تم کھاتے ہو، جو پینے کا دل چاہتا ہے تم پیتے ہو، جب تمہاری خواہش کسی چیز کی ہوتی ہے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو، کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ 11 مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وقت نہیں رکھا
جس میں کہا کہ اس وقت میں تم نے نہیں کھانا، اس وقت میں تم نے یہ نہیں پینا، اس وقت میں تم نے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 مہینے بالکل کھلے ہمیں دیے، لیکن صرف ایک مہینہ ہمیں دیا اللہ نے کہ اس ایک مہینے میں تم ایک کام کرو کہ ایک خاص روٹین کے تحت اپنی زندگی گزارو. سحری کے وقت اٹھو، سحری کرو، اس کے بعد سحری سے لے کے مغرب پہ جب تک افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک نہ کھانا نہ پینا نہ اپنی خواہش کو پورا کرنا. اس کے بعد پھر تمہارے پاس وقت ہے، کھاؤ پیو، خواہش پوری کرو، جو کرنا ہے. لیکن کیا ہے، اس روٹین کو تم نے 29 یا 30 دن فالو کرنا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ سحری سے لے کے افطار تک میں بھی صرف کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ بھوکے پیاسے رہنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس دوران نمازوں کا اہتمام کرو، نماز پڑھو، ذکر کا اہتمام کرو، ذکر کرو اللہ کا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو حرام سننے سے. اگر یہ ہم کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھو اور پھر قیام اللیل، رات کی نماز، قیام اللیل، یہ چند خاص اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اگر ہم اس سارے پیکیج کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور 29-30 دن میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. تو مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل کرنا. اب رمضان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی جو فضیلت کیا ہے اور کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود اس سے اپنی طرف سے دوں گا. حالانکہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے نا. نماز ہم اپنے لیے تو نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، فائدہ ہمیں یا اس کا، حکم اللہ کا ہے، لیکن پڑھتے اس لیے ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور ذکر ہم کرتے ہیں اس کے لیے، ذکر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور بھی جب حج کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. بہت سے اعمال کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کتنا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے. آپ نے ایک نیکی کی، اس ایک نیکی کی وجہ سے کم جو آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ریوارڈ لکھا جائے گا وہ 10 ٹائمز ہے، 10 گنا. اور پھر فرمایا کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک. وہ 10 بھی لکھا جا سکتا ہے، بیچ کا بھی کوئی فگر ہو سکتا ہے، اور 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارا اخلاص کتنا ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. تو یہ 10 سے لے کے 700 گنا کا فگر تو حدیث میں آتا ہے. لیکن جب روزے کا ذکر آیا تو روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فگر نہیں دیا. نہ 10 کہا، نہ 100 کہا، نہ 700 کہا، نہ 7,000 کا، نہ 7 لاکھ کا. بلکہ کیا فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. سرپرائز رکھا. اور سرپرائز کا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ عام روٹین میں ہم کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، تو آپ نے کوئی اچھی چیز کی تو آپ کو ایک چھوٹا سا گفٹ مل گیا. تو جو آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ گفٹ ملتا چلا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ ایک قسم کا ریوارڈ آپ کو ملتا جاتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ پیرنٹس یہ کہیں کہ تم اگر یہ والا کام کر لو گے نا، یا ایگزامز میں اگر تم 80% مارکس لے کے آتے ہو تو تمہیں ایک سرپرائز گفٹ ملے گا. اب جب سرپرائز گفٹ کہا جاتا ہے تو پھر ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ سرپرائز ہے تو کوئی بہتر ہی چیز ہوگی. نارمل روٹین میں جو مجھے ملتی ہیں اس سے تو بہتر ہی ہوگی، کیونکہ سرپرائز ہے. سرپرائز اسی لیے ہوتا ہے. لیکن انسانوں میں چونکہ اس چیز کے اوپر کوئی زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے جو سرپرائز کے کرائٹیریاز ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں کہ 80% مارکس لے کے آئے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی میں جاؤں گا تو میرے لیے ایک برانڈ نیو لیٹسٹ آئی فون ہوگا، پیک پڑا ہوا ہوگا اور مجھے ملے گا. اور ساتھ ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کو چاکلیٹ کا ایک پیکٹ پکڑا دیا گیا. یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے. تو سرپرائز کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا. تو انسانوں میں پھر بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو سرپرائز اگر وہ کوئی کہے گا تو شاید ہماری امید ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہو. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس کا اجر میں خود دوں گا، تو اللہ کی ذات اور اللہ کی شان کے بارے میں ذرا آپ سوچئے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرے گا تو وہ واقعی کوئی عظیم چیز ہوگی. تو اس روزے کا اجر کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دکھائے گا اور ہمیں نظر آئے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت پہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو سارے دن میں کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور صبح کا وقت تو پھر بھی انسان تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ ابھی سحری کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا ہوتا ہے تو کھانا پینا جو کیا ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان جب خاص طور پہ جب عصر کا وقت قریب آتا ہے، پھر عصر سے لے کے مغرب، بہت سے لوگوں کے لیے عصر سے لے کے مغرب کا وقت جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ چھوٹے بچے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی بڑے بھی ایسے ہیں ان کی بھی حالتیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں عصر سے مغرب تک. تو کیا ہے کہ سارے دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے کھانے کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، پینے کی ایک خواہش ہوتی ہے. تو جب افطار کے وقت انسان کھاتا پیتا ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے. انسان الحمدللہ کہتا ہے کہ سارے دن کے بعد کھانے پینے کے لیے کچھ ملا. تو وہ پہلی خوشی ملی افطار کے وقت. اور دوسری خوشی اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سرپرائز رکھی کہ جب اللہ سے ملو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ خوش کر دے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ انسان جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس روزے کے اجر کو دیکھے گا تو انسان کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں جو روزے رکھے تھے آج میں ان روزوں کا اجر دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب نے اتنا بڑا اجر مجھے اس کا عطا فرمایا. تو روزے دار کے لیے کیا ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ لگتی ہے، یا مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو چیز اکثر ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایک بساط سی آتی ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ عیب ہے، ہم خود تو پسند نہیں کرتے اس چیز کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہمارے اندر جو چیز عیب ہے، جو ہمیں عیب لگتا ہے، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے. تو آپ سوچئے کہ جو نیک اعمال ہیں، روزے دار کا پورا وجود، روزے دار کی پوری زندگی، اس کا ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کتنا محبوب ہوگا. تو کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. یہ وہ دروازہ ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص روزے داروں کے لیے رکھا ہے. قیامت کے دن صدا لگائی جائے گی کہ روزے دار آگے آ جائیں. تو روزے دار جب آگے بڑھیں گے ان کو کہا جائے گا کہ باب الریان سے داخل ہوں. اور روزے دار جب اس دروازے سے داخل ہوں گے تو اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور جب سب کے سب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کے اندر چلے جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص پروٹوکول رکھا ہے. اب جنت کے جو دروازے ہیں، جو 8 دروازے ہیں، وہ 8 کے 8 دروازے انٹر کدھر ہوتے ہیں؟ جنت میں. آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو جائیں گے تو جنت میں ہی. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص دروازے رکھے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ویلیو دینا چاہتے ہیں، پروٹوکول دینا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ پوری کلاس ہوتی ہے آپ کی، اس پوری کلاس نے ایگزامز دیے، لیٹ سے MBA کی کلاس ہے، انہیں ایگزام دیے اور سب کے سب پاس ہو گئے. کسی نے CGPA لیا 2.8، وہ بھی پاس ہو گیا. کسی کا CGPA 3 تھا اور کسی کا CGPA 3.5 تھا. یہ سب بھی پاس ہو گئے اور سب کو ڈگری ملے گی. لیکن کسی کا CGPA 4 تھا، 4 آؤٹ آف 4. تو جب کنووکیشن ہوتا ہے یا ڈگری دی جاتی ہے تو سب کو بلا کے اسٹیج کے اوپر ڈگری دی جاتی ہے. لیکن جب CGPA 4 والے کو ڈگری دی جاتی ہے، اس کا نام بلایا جاتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ساتھ
ایوارڈ بھی ملتا ہے اور گولڈ میڈل بھی ملتا ہے اور اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے, اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ نہیں ہوتی جو کہ CGPA 2.8 والے کا ہوتا ہے. 2.8 والا صرف اوپر چڑھتا ہے, ڈگری پکڑتا ہے اور خاموشی سے نیچے اتر جاتا ہے. تو کیا ہے کہ پاس تو سارے ہی ہو گئے, لیکن ایک خاص پروٹوکول ہے. اسی طریقے سے جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے, ہر مختلف لوگ مختلف اعمال کی وجہ سے جا رہے ہوں گے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے خاص اعمال ہیں, جن کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا. انہی میں سے روزہ ایک عمل ہے کہ روزے دار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص پروٹوکول دیں گے اور ان کے لیے ایک خاص دروازہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں سے صرف اور صرف روزے دار جا سکتے ہیں اور روزے داروں کے علاوہ وہاں سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ جو ہم نے پورے ایک سال میں گند گھولا ہوا ہوتا ہے اپنے اعمال سے, تو اس کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ سب واش آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو گناہ ہیں جو معاف ہوتے ہیں, یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی شرط ہے, لیکن صغیرہ گناہوں کا بھی معاف ہو جانا یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے, کیونکہ ہم نے کتنے ہی ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے, یا ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. اگر ہم ایک ایک گناہ کو گن گن کے معاف کرنا شروع کریں یا اس کی صفائی کرنا شروع کریں تو کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ پورے دن میں ہم نے اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ جن کا ہمیں نہیں بھی پتہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے واش آؤٹ کر دیتا ہے. وہ سارا ہمارا نامہ اعمال کیا ہوتا ہے, صاف ہو جاتا ہے صغیرہ گناہوں سے. اور ساتھ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے توبہ والی عادت بنا لیں تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا, توبہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے. تو یہ کیا ہوا کہ اس رمضان میں اگر ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے, صغیرہ گناہ پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک کے ویسے معاف ہو گئے. تو بائی دا ٹائم ہم جب رمضان سے باہر نکلیں گے تو ہم بالکل ایسے پاک صاف ہو گئے جیسے ابھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آبجیکٹو ہمیں دیا, لعلکم تتقون, تقوی حاصل کرو, اور اس آبجیکٹو کو پھر حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اپرچونٹی اور ایک ماحول بھی, انوائرمنٹ بھی دے دیا, وہ ماحول بھی دے دیا کہ دیکھو سارا سال تمہاری ایک روٹین ہوتی ہے, جس سوشل سرکل میں تم بیٹھتے ہو, جس ماحول میں تم رہتے ہو, وہاں پہ عمومی طور پہ لوگ زیادہ تر گناہ کر رہے ہیں, لوگوں کو نمازوں کی فکر نہیں ہے, روزے کی فکر نہیں ہے, اللہ کا احساس نہیں ہے, ماحول میں ایمان والی کیفیت نہیں ہے. تو تمہارے لیے تقوی کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے چونکہ یہ ایک مہینہ رکھا ہے کہ اس میں تم نے تقوی حاصل کرنا ہے, تو اس ایک مہینے میں تمہارے لیے ماحول بھی ایسا بنا دیتا ہوں تاکہ تم کسی طریقے سے اس آبجیکٹو کو اچیو کر لو. اور کیا ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو عام روٹین میں گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے, کیونکہ ان کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ یار رمضان چل رہا ہے, روزہ ہے. اب کچھ ایسے محروم لوگ ہیں جو رمضان میں بھی انہی گناہوں کو کنٹینیو کرتے ہیں جو غیر رمضان میں کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی محرومی اور ہلاکت والی بات ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس نہیں ہو کہ رمضان میں بھی اس نے وہ گناہ نہیں چھوڑے یا جو وہ اعمال نہیں چھوڑے جو رمضان کے علاوہ کرتا تھا. ورنہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ اگر عام روٹین میں گناہ کرتے ہیں تو رمضان میں احتیاط کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عمومی ماحول ہوتا ہے. تو آپ کے لیے دین کی طرف آنا, اللہ کی طرف آنا, وہ کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. تو جتنا انسان اللہ کی طرف آتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, جنت. تو یعنی اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے تاکہ تم نیک اعمال کر کے جنت میں داخل ہو سکو, اور جہنم کے دروازے بند کیا کر دیے کہ اب تمہارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ایک ماحول ہے اس میں تم جو گناہ کرتے تھے اب تم اس گناہ کو چھوڑ دو تاکہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں, تم جہنم میں نہ جا سکو.
شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمارے لیے کہ وہ تمام طاقتیں جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، اور اس میں سب سے مین طاقت کس کی ہے؟ شیطان کی. تو وہ کیا، وہ بھی ویک ہوگی. تو اب ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس ساری سچویشن سے ہم فائدہ حاصل کریں اور ہم اللہ کے قریب ہوں، تاکہ ہم تقوی حاصل کریں، اور تقوی حاصل کرنے کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی فائدہ حاصل کریں اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس شخص کو سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا، یا یہ شخص سارا دن میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، میں آج اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. اسی طریقے سے قرآن سفارش کرے گا اور وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس شخص کو ساری رات جگائے رکھا، یا میں نے اس شخص کو رات کو جگائے رکھا. جب ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی نیند کی ایسی حالت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تراویح پڑھنا یا رات کو جلدی اٹھ کے جو وہ تہجد کا اہتمام کرنا، تو یہ کیا ہے کہ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن کیا کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول کریں گے. تو آپ سوچئے کہ کتنی زبردست بات ہے اور کتنی رحمت کی بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خوف کی کیفیت ہوگی، ہیبت کی کیفیت ہوگی. بہت سے لوگ ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال اٹھائے گئے، ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے اور وہ ناکام ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے. بہت سے ایسے ہوں گے جن کو ابھی پکارا جائے گا کہ آگے اپنے نامہ آگے اور اپنا حساب دو. بہت سے ایسے ہوں گے جن کا بھی حساب نہیں ہوا. تو ایک خوف کی کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں ہمارے نامہ اعمال میں کیا نکلے گا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہیں کہ جن کے حق میں روزہ اور قرآن سفارش کر رہا ہے. آگے ہے کہ یا اللہ، یہ جو شخص ہے نا، اس کو میں نے روکے رکھا تھا، یہ میری وجہ سے روزہ کے میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا. اور قرآن کے یا اللہ، یہ میری وجہ سے رات کو جاگتا رہا. آپ سوچئے کہ روزہ اور قرآن جب سفارش کر رہا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور یہ جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ لوگ جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قیام اللیل نہیں کرتے تھے، آج کیا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے نا کہ کیا نہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روزے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز کیا، بس اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. اور قیام اللیل کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، فرض نمازیں پڑھ لی ہیں نا، کافی ہیں، یہ قیام اللیل اور یہ بس ٹھیک ہے جی، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے. قیامت والے دن جو لوگ اس حالت میں آئیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزہ اور قرآن بہت سے لوگوں کے لیے سفارش کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اس وقت ایسے شخص کی حسرت کا آپ سوچیں کہ اس کی کیا فیلنگز ہوں گی، اس کے دل میں کیا احساس ہوگا. کاش کہ میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہوتا، کاش کہ میں نے بھی قرآن پڑھ لیا ہوتا. آج جس طریقے سے یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور ان کی سفارش کی جا رہی ہے، آج ہماری بھی سفارش ہو جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں کہ روزہ اور قرآن ہمارے حق میں سفارش دیں. تو کیا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو روزہ ہم رکھیں گے اور جب ہم قیام اللیل میں قرآن پڑھیں گے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ دونوں ہمارے حق میں سفارش کر سکیں. تو روزہ کا کیا مقصد ہوا کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے. اس کے آبجیکٹیو کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، بار بار ہم نے ریمائنڈ کرانا ہے کہ اس کے اصل مقصد کو ہم بھولیں نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کا جو حق ہے اس طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اس رمضان کی تمام برکتیں عطا فرمائے، اور اس رمضان میں اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرے. اور خاص طور پہ اس رمضان میں عبادات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے. اور یہ جو سچویشن چل رہی ہے کرونا وائرس کے اعتبار سے بھی،
اس کے لیے بھی خاص اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ سبحان اللہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی. اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کی سچویشن ہے، دنیا کے اکثر ممالک کیا ہیں، وہ اس وقت بالکل پیک کے اوپر ہیں. مطلب اس وائرس کا ایک سائیکل ہے کہ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اوپر جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ لیول کم ہوتا ہے. اکثر ممالک اس دنیا میں اس وقت جو ہیں وہ سب پیک کے اوپر ہیں، اور سبحان اللہ اس پیک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس رمضان میں عبادات کر کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے، رو کے، توبہ کر کے اس مشکل سے نکلنے کے لیے بھی ہم دعائیں کریں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.